اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب میرے لیے ایمان ساتھی اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے فی دنیا والآخرہ، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق دیکھنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے اور سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیو آج ہمارا لیسن ہے سورۃ البقرہ، پہلا پارہ۔ تیار ہے نا سب؟ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم، ساتھ ساتھ دہرائیے، پڑھیے ساتھ ساتھ، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق حروف مستعلیہ، قاف قوے سے متصل، جب زبان کی جڑوں پر تالو کو ٹکرائے گی وہاں سے قاف ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پورا حروف میں سے ہے۔ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہاں پہ دیکھیں ہودن، دال دو زبر دن، تنوین آ گئی۔ نون ساکنہ تنوین کے قواعد ہم پڑھ رہے ہیں، اور فوراً اگلا حرف دیکھنا ہے۔ اگلا حرف کون سا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ کیا کریں گے؟ صرف نون تنوین کی آواز کو ظاہر کریں گے، ہم ہودن نہیں کریں گے، آواز چھپائیں گے نہیں۔ ہودن او نصارا، كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده، شہادتن یہاں بھی تنوین ہے، اور فوراً بعد عین حروف حلقی میں سے، لہٰذا یہاں آواز نہیں چھپائیں گے۔ شہادتن عنده، یہاں دیکھیں نون ساکن آ گیا۔ فوراً اگلا حرف کیا ہے؟ دال۔ دال کیا حروف حلقی میں سے ہے؟ نہیں ہے۔ کیا حرف با ہے جس پہ اقلاب ہوتا ہے؟ نہیں۔ کیا حرف یرملون میں سے ہے؟ ادغام ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ اکفا مع الغنہ، آواز کو چھپائیں گے۔ عندہ من اللہ، آخر میں ہاں کی ساؤنڈ آئے گی۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، وما اللہ بغافل عما تعملون۔ نیکسٹ آیت 141، تلک امۃ، یہاں بھی دیکھیے تاکہ تنوین آگے قاف حروف حلقی میں سے لی ہے، لہٰذا بات چھپائیں گے، اکفا کریں گے۔ امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا
كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون. ایک بار پھر سے ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تو ساتھیوں اس کے ساتھ ہمارا الحمدللہ رب العالمین پہلا پارہ کمپلیٹ ہوا. اور جن ساتھیوں نے ہمارے اس کام میں ہماری مدد کی، اللہ کے اس کام میں ہمارے مددگار بنے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے فی الدنیا والآخرہ، اور مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ان کے لیے خوشخبری بھی ہے. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی تلاوت اور اللہ عز و جل کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے لیے ذکر کا باعث اور زمین میں تمہارے لیے نور کا سبب ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ساتھیوں، نفلی اعمال میں عظیم عمل جس سے انسان اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے، اور اس کو غور و فکر و تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو غور و فکر کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اس کے معنی کو جاننے کی اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی. تو ساتھیوں، قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن و تنوین کے قواعد، اور آج ہم ان کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا اخفا مع الغنہ، اور پھر پڑھا اظہار حلقی، اقلاب اور ادغام. 4 اقسام پڑھی ہم نے نون ساکن و تنوین کی. اخفا مع الغنہ، اظہار حلقی حروف حلقی نون ساکن و تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی کرتے ہیں. نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کرتے ہیں. علامت چھوٹی سی میم بھی ہوتی ہے. ادغام جو ہے ہوتا ہے نون ساکن و تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام کیا جاتا ہے. اگر ان تینوں اقسام کے علاوہ اگر کوئی اور حرف آ جاتے تو وہاں پہ اقفا کیا جاتا ہے. ادغام کی ہم نے مزید اقسام پڑھی. ادغام مع الغنہ، ادغام بلا غنہ. ادغام مع الغنہ حروف ینمو پہ ہوتا ہے، یا نون میم واو اور لام اور را پہ جو بلا غنہ ہوتا ہے. تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی ہمارے نون ساکن و تنوین کے قواعد مکمل ہوئے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو اس کو بار بار دہرائیے، پیچھے والے لیکچرز بار بار سنیے، انشاءاللہ آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی. اور پیچھے سے سننا، جو نئے لوگ ساتھ شامل ہو رہے ہیں وہ فرسٹ لیسن سے ضرور سننا اسٹارٹ کریں، اور پھر جا کر آپ کو اگلے لیسن بہت اچھے سے سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر. اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں قرآن پاک کو بہترین طریقے سے سیکھنا اور پھر سکھانا ہے. ہر دل ہر ہاتھ تک قرآن پاک پہنچانا ہے انشاءاللہ. نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے ترجمے کے ساتھ، اور اس کا فہم جاننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.